بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب التوکل والصبر۔ یہ باب ہے توکل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنے اور صبر کرنے کے بیان میں۔ یہ دونوں بہت بڑی صفتیں ہیں حضرت انسان کے اندر۔ اگر یہ دو نہ ہو تو نہ انسان کوئی نیکی کر سکے اور نہ انسان کوئی مصیبت پہ صبر کر سکے، نہ انسان کسی مصیبت کو برداشت کر سکے اگر یہ دو صفتیں نہ ہوں۔ پھر صبر کی چار قسمیں یا دوسرے الفاظ میں چار اجزاء ہیں۔ چار اجزاء ہیں صبر کے۔ پہلا جز اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پہ نفس کو روکنا، اللہ کی نافرمانی سے روکنا اور ضرورت سے زائد دنیا کی مادی چیزوں سے نفس کو روکنا، ضرورت سے زائد چیزوں کو لینے سے نفس کو روکنا، اور چوتھا جز مصیبت کو برداشت کرنا، مصیبت کو برداشت کرنا، یہ صبر ہے۔ اور توکل کی جو عام فہم تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اسباب پہ نہ ہو اللہ کی ذات پہ، اس لیے کہ اسباب کے اندر اثر ڈالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وہ اگر اثر ڈالے تو بعض اوقات ایسے بھی اسباب ہوتے ہیں کہ ان میں انسان کو اثر نہیں نظر آتا، لیکن اللہ ان میں اثر ڈال دیتا ہے۔ وہ نہ ڈالنا چاہے تو مؤثر حقیقی یقینی جن کا اثر ہے وہ بھی ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے چوری کا کام ہے کاٹنا، اللہ کا حکم اسماعیل علیہ السلام کے لیے نہ کاٹنے کا تھا، نہ کاٹ سکی۔ آگ کا کام تھا جلانا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم تھا نہ جلانے کا، تو نہ جلا سکی۔ تو اس لیے نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ہو، اسباب پہ ہو۔ یہ ایمان کی پہچان ہے، ایمان والے کی پہچان۔ البتہ مشکات کے شارح نے، مظاہر حق والے نے 3 قسمیں توکل کی لکھی ہے۔ ایسی چیزوں کو نہ اپنانا، رب پہ بھروسہ کر کے ایسی چیزوں کو نہ اپنانا کہ جن سے ضرر کا دور ہونا یقینی ہو، جیسے پانی پیاس کو بجھاتا ہے، کھانا بھوک کو مٹاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا توکل جائز نہیں۔ جس چیز سے تکلیف کا دور کرنا یقینی ہو اس کو نہ اپنانا یہ جائز نہیں۔ اور دوسری قسم توکل کی، ایسی چیزوں کو نہ اپنانا جن سے ضرر دور کرنا ظنی ہو، یقینی نہ ہو۔ تو اس میں انسان کو اختیار ہے، اپنائے تو بہتر ہے، نہ اپنائے تو اختیار ہے۔ اور تیسری قسم توکل کی یہ کہ ایسی چیزوں کو نہ اپنانا کہ جن سے ضرر کا دور ہونا وہمی ہو، نہ یقینی ہو نہ ظنی ہو۔ تو فرمایا کہ تیسری قسم کی جو چیز ہے اس کا نہ اپنانا توکل کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ بہرحال صبر ہو یا بھروسہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بغیر نہ انسان نیکی کر سکتا ہے،
سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اور نہ آدمی کسی ناگوار بات کو برداشت کر سکتا ہے۔ تو اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے توکل اور صبر کے عنوان سے حدیث جمع کی ہے، جس میں ان دونوں کی کیا ہے، فضیلت ہے۔ جیسے انہوں نے پہلی فصل میں توکل اختیار کرنے والوں کی فضیلت ذکر فرمائی ہے۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 آدمی ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے۔ اچھا، وہ کون لوگ ہیں؟ لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں جو بذات، براہ راست بذات داخل ہوں گے۔ ان کے جو تابع لوگ ہوں گے، ان کے متعلقین اور ان کے تابعین، ان کے تابع لوگ وہ ان کے علاوہ ہیں۔ چنانچہ بعض روایت میں یہ آیا کہ ایک ایک آدمی کے ساتھ 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اس کے تابعین میں سے۔ آگے لمبی حدیث آ رہی ہے۔ اچھا، وہ لوگ کون ہیں؟ ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو منتر نہیں کراتے۔ منتر، جادو، منتر، بعض لوگوں نے اسے مطلقاً تعویذ گنڈا مراد لیا ہے، لیکن ساری احادیث کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً تعویذ گنڈا نہیں۔ جیسے بخاری، مسلم، اس کی بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے خود عرض کی، اللہ کے پیارے رسول، ہم پہلے جو ہے وہ جھاڑ پھونک سے کام لیتے تھے اپنی بیماریوں میں، اپنی مصیبتوں میں، تو اب اسے لے سکتے ہیں یعنی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے ذرا سناؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سنائیں گے تو جن میں شرکی الفاظ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا، اور جن میں شرکی الفاظ نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع نہیں کیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے جس جھاڑ پھونک میں شرکی الفاظ نہ ہو تو وہ جائز ہے، البتہ جن میں شرکی الفاظ ہو جائز نہیں۔ اور زمانہ جاہلیت کے اکثر جھاڑ پھونک میں شرکی الفاظ ہوتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا تھا۔ ورنہ صحیح بخاری اور دیگر احادیث میں، مسلم وغیرہ میں ایسی روایات ہیں کہ قوم کے سردار کو سانپ نے کاٹا، صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ اور دیگر جو ہے کلام ملا کے ذریعے، خاص کر سورہ فاتحہ کا ذکر آتا ہے، اس آدمی کے اوپر جو ہے دم کرتے رہے، صبح و شام کرتے رہے، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر ایک جگہ آتا ہے کہ 30 بکریاں ملی، اس نے اس خوشی میں دی، ایک جگہ 100 بکریوں کا بھی آتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جائز ہے، تمہارے پاس ان بکریوں میں سے کچھ ہو تو جو ہے مجھے بھی میرا بھی حصہ کرو۔ البتہ اس کو پیشہ بنانا مناسب نہیں ہے، جھاڑ پھونک کو، تعویذ گنڈے کو پیشہ بنانا مناسب نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ اگر ضرورت پڑنے پر کوئی کر دے اور اس میں شرکی الفاظ نہ ہو، شرکیہ یا ایسے الفاظ بھی نہ ہو کہ جن کا معنی کوئی نہ جانتا، بے معنی الفاظ ہو، بے معنی، تو قرآن و حدیث کے اندر وارد دعائیں ہوں تو ظاہر ہے اس کی جو ہے وہ صراحت حدیث سے ہے۔ تو یہاں جو کہ وہ جو ہے وہ جھاڑ پھونک نہ کراتے ہو یا تعویذ گنڈے نہ کراتے ہو، اس سے وہ تعویذ گنڈے یا جھاڑ پھونک مراد اس میں شرکی الفاظ ہوں۔ ولا یتطیرون، اور وہ بدفاری نہ لیتے ہوں۔ یا زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی پرندہ بولتا، کوئی خاص پرندہ بولتا تو کہتے کہ یہ جو ہے نا وہ اسے بدفاری لیتے، فاری لیتے، یہ پرندہ جو بول رہا ہے تو مطلب کوئی مصیبت نے آنا ہے، کسی مصیبت نے آنا ہے۔ جیسے مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے علاقے لوگ بھی جب کوا بولتا تھا تو اس سے بھی جو ہے وہ کوئی عجیب فال لیتے تھے، اور ایسے یہ جو شہد کی مکھی آ کے جو ہے کان میں وہ گنگناتی تھی تو اس سے کوئی اور فال لیتے تھے۔ تو ایسے زمانے جاہلیت کے لوگ بھی وہ پرندہ اگر کوئی
کسی خاص سمت میں جاتا اسے اور کوئی پھال لیتے، اور پھر اگر کوئی خاص پرندہ بولتا اسے کوئی اور پھال لیتے تھے، تو ایسی بدفالی جو ہے وہ نہ لیتے، بلکہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے آج بھی بعض علاقوں میں رواج ہے، سامنے اگر کام پہ جاتے ہوئے کالا کتا آ جائے تو واپس ہو جاتے ہیں، یا بعض لوگ جاتے ہوئے راستے میں اگر عورت آ جائے تو واپس ہو جاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں بعض آدمی تھے تو ہم نے خود دیکھا تھا کہ وہ جب گھر سے نکلتے ہوئے نا کہ سرکاری ملازم تھے، ملازمت پہ جاتے، راستے میں عورت آتی تو گالیاں دیتے ہوئے واپس ہو جاتے۔ تو یہ بدفالیاں لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا اور سارے کام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم نہ ہوتا تو کام جو ہے وہ نہیں ہوتا، وہ رک جاتا ہے۔ لہذا بدفالی لینا یہ زمانہ جاہلیت کا کام ہے، ایمان والے ایسے نہیں۔ اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ساری کی ساری چیزوں میں، سارے باتوں میں، سارے کاموں میں اپنے رب پہ بھروسہ رکھنے والے ہوں۔ تو جن میں یہ تین صفتیں ہوں کہ ایک تو منتر نہ کراتے ہوں، اگر یہ الفاظ بڑے عام ہیں جس میں جادو بھی داخل ہے، بدفالی نہ لیتے ہوں بلکہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سپر کرتے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوں۔ رسول نے فرمایا کہ ایسے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دے، اور جو کچھ ہم سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا مولانا۔ اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحیا والممات۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم۔ اللهم اغفر من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ٹوٹا پھوٹا سننا اور سنانا اور ٹوٹی پوری نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس میں جو اجر و ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی اب سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے دین کی بات سننے اور سنانے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو اس بار پھر کبھی پکڑنا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، جو پریشان حالت کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مخلوق ان کو قرض سے نجات دے دے، خصوصاً درس والے ساتھیوں میں سے یا ان کے متعلقین میں سے، رشتہ داروں میں سے جو بھی بیمار ہے، پریشان حال ہے، مخلوق ان کو ان مصیبتوں سے نجات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی خیر رحمت کی بارش نازل فرما، خیر رحمت کی بارش نازل فرما، خیر رحیم ہونے کی خاطر، کریم ہونے کی خاطر خیر رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہ تبارک و تعالی میں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا، آخرت کی خوشیاں ابتلائی سے نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتلائی سے محفوظ فرما۔ ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اپنے دین کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اور پھر اس پر مکمل 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین یا حق یا قیوم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔